آ رہے ہیں ہم تجھے. اب انہوں نے کلمے ڈالی. اللہ پاک نے جبرائیل سے کہا جلدی جاؤ، باقی سب کی کلمے جدھر پانی جا رہا ہے بہا دو، میرے زکریا کی قلم ادھر چلاؤ جدھر سے پانی. بیٹی کس کی، نام کتنا اچھا، منت کتنی اچھی. منت اب تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ کل عیسیٰ نے اس کے گھر میں آنا ہے. دیکھ اللہ پاک کس طرح تربیت کا سامان کر رہا ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قلمیں ادھر جب ڈالی گئیں تو زکریا کی قلم چل پڑی جدھر سے پانی آ رہا ہے. سب نے راضی ہو کر مریم کو زکریا کے حوالے. علماء نے دو باتیں لکھی، ایک اس وجہ سے کہ یہ نبی تھے، نبی جس کی تربیت کرے اس کی تربیت میں شک، نبی جس کی تربیت کرے اس کی تربیت میں کمی. زور سے کہنا ذرا. نبی جس کو پڑھائے اس کی پڑھائی میں کمی، نبی جس کو سکھائے اس کے سیکھنے میں کمی. کوئی دنیا کا استاد سکھائے میں نے سیکھا کمی رہ گئی، میں سکھاؤں کمی رہ جائے گی. جتنا بڑے سے بڑا کوئی سکھائے کمی باقی رہ جائے گی. ایمان والوں کہہ دو نا، نبی جس کو سکھائے کمی باقی. میرے آقا نے 23 سال تک لوگوں کو قرآن سکھایا. آج استاد 5 سال پرائمری کی جماعت کو پڑھائے، وہ جماعت تو کامیاب. میرے آقا نے 23 سال جس جماعت کو پڑھایا وہ جماعت کامیاب نہیں ہوئی. کہہ دو نا. لوگ کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہوئی. آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے، اگر شاگرد فیل ہو جائے، ساری جماعت اگر فیل ہو جائے تو استاد کو رکھتے ہیں کہ نکال دیتے ہیں اسکول سے؟ کیوں بھائی؟ چھچ میں کیا ہوتا ہے؟ نکال دیتے ہو نا. میرپور میں جو کلاس کے بچے سارے فیل ہو جائیں تو اسکول والے اس استاد کو نہیں رکھتے، کہتے ہیں بیکار ہے. نہ ایمان سے بتاؤ ہانگ کانگ والوں، میرے آقا استاد تھے، میرے آقا نے 23 سال تک صحابہ کو پڑھایا. اگر صحابہ سارے فیل ہیں تو پھر نبی نے کام کیا کیا؟ کبھی تم نے نہیں سوچا؟ یہ جو لوگ تمہیں پڑھاتے ہیں صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے، سارے ایسے تھے، کہ نبی کے بعد سارے گمراہ ہو گئے تھے. پھر تو نبی نے کوئی کام نہیں کیا، صرف اتنا ہی کام کیا، بیٹی کو مسلمان کیا، ایک داماد کو مسلمان کیا، 2 نواسوں کو مسلمان کیا اور خود مسلمان رہے. باقی کس کو نبی نے کیا محنت کی؟ نبی نے. یہی شان ہے تمہارے نبی کی کہ وہ اپنی بیٹی کو کلمہ پڑھا سکا، 2 نواسوں کو کلمہ پڑھا سکا، ایک داماد علی کو کلمہ پڑھا سکا اور خود کلمے والا رہا، باقی کسی کو نہیں دے سکا کلمہ. یہ نبی کی شان نہیں بلکہ نبی کی توہین ہے، نبی کی. اب حضرت زکریا کے حوالے ایک تو اس وجہ سے کی گئی تربیت اچھی ہوگی. نمبر 2، حضرت زکریا کی گھر والی اور حضرت مریم کی اماں یہ دونوں بہنیں تھیں، دونوں. اب جتنا خالہ یا ماسی خیال کر سکتی ہے اپنے بہن کے بچے کا، کوئی اور عورت اتنا خیال. یہ خالہ کو ماسی کہاں کیوں جاتا ہے؟ کبھی غور کیا اس لفظ پہ؟ ماسی ماں جیسی، اصل تھی ماں جیسی، بن گیا موسی. یہ جیم یہ نکال دی گئی، تھی ماں جیسی بن گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو ماں کے قدموں میں جنت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ میری اماں گھر نہیں، کہا ماسی کی خدمت کر وہ بھی ماں ہے. کہا آقا میری ماسی بھی نہیں، کہا جن عورتوں کے ساتھ تیری ماں اٹھتی بیٹھتی تھی ان کی خدمت کر. ان کو تو راضی کر، تیری ماں کی روح کو خدا راضی کر دے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اچھی اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جن لوگوں کے ساتھ اس کا ماں باپ اچھا سلوک کرتا تھا.
اگر تم ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے ہو، دو مسئلے ملتے ہیں کتابوں میں کہ ماں باپ ناراض مر گیا اولاد سے، اب یہ اولاد اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہے، تو معافی کے ساتھ ساتھ دو طریقے کرے۔ ایک طریقہ یہ کہ ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہے، ایک طریقہ، اور دوسرا طریقہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جن کے ساتھ اس کا ماں باپ سلوک کرتا تھا ان کے ساتھ تو سلوک کر، انشاءاللہ ان کے ساتھ تو حسن سلوک کر، خدا اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ کیا اسلام کا طریقہ ہے؟ تو بہرحال حضرت زکریا کے گھر میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو بیت المقدس میں ایک حجرہ بنوا دیا کہ یہ دن کو حجرے میں رہا کریں اور عبادت کیا کریں۔ حضرت مریم دن کو حجرے میں رہتی اور اللہ کی عبادت کرتی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام جب حجرے میں ان کو دیکھنے جاتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب بھی جاتے دیکھتے کہ مریم کے آگے بے موسم پھل پڑے، مریم کے آگے بے موسم پھل پڑے، گرمی کا پھل سردی میں، سردی کا پھل گرمی میں۔ تو ایک دن زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے پھلوں کو دیکھ کر، ایک عرصہ گزرا دیکھتے دیکھتے، تو ایک دن حیران ہو کر پوچھا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ، بے موسم پھل دینے والا کون؟ کہہ دو نا، بے موسم پھل دینے والا، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل دینے والا کون؟ گرمی کے موسم میں سردی کا پھل دینے والا کون؟ تیرے لیے بہترین پھلوں کے باغات لگانے والا، پیدا کرنے والا کون؟ دنیا صحت کے لیے فکر میں پڑی ہوئی ہے کہ فروٹ کو اوپر سے پردہ ڈال دیا کرو، مکھیاں نہ بیٹھا کریں۔ خدا کی قدرت دیکھ کہ اللہ نے تیرے لیے جتنے بھی فروٹ بنائے، خدا نے سب پہ قدرتی پردے ڈال رکھے، میرے بندے کی صحت کو نقصان نہ ہو۔ تربوز کو دیکھ، اوپر سے کچھ ہے، اندر سے اوپر پردہ ہے، اندر تیرے لیے میوہ ہے۔ خربوزے کو دیکھ، اوپر سے پردہ ہے، اندر تیرے لیے میوہ ہے۔ آم کو دیکھ، اوپر سے پردہ ہے، اندر سے تیرے لیے میوہ ہے۔ مالٹے کو دیکھ، اوپر سے چھلکے ہیں، اندر سے تیرے لیے۔ انار کو دیکھ، اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔ ایک ایک چیز کو کبھی غور کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کھجوروں کے باغ لگانے والا کون؟ کھجوروں میں مٹھاس کو ڈالنے والا کون؟ فرمایا تیرے لیے انگوروں کو پیدا کرنے والا کون؟ انگوروں کے اندر مٹھاس کو ڈالنے والا کون؟ کہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے میرا بندہ مجھے مان نہ مان لیکن میں تجھے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شام کو جب بھینس کا، بکری کا، کوئی بھی مارکیٹ سے دودھ کا ڈبہ لائے، جب گلاس میں ڈال کے پینے لگے نا تو منہ سے لگانے سے پہلے آنکھوں سے ذرا نظر ڈالنا، یہ دودھ تیرے لیے سفید سفید بنانے والا کون؟ فرمایا کبھی غور کر، بھینس کا رنگ بھی کالا، بھینس کا رنگ بھی کالا، اس نے جو غذا کھائی کہیں سبز رنگ کی، کہیں کالے رنگ کی، کہیں سفید رنگ کی، پھر اس نے گوبر کی، وہ بھی کالی بدبو والی، خون نکلا، خون کا رنگ اور، پیشاب نکلا، پیشاب کا رنگ اور، گوبر کی، گوبر کا رنگ اور، ساری چیزیں منفی، اور منفی چیزوں کے اندر سے تیرے لیے بہترین خوبصورت
سفید رنگ کا دودھ نکالنے والا کون؟ ایک ہی گھاس کھانے والی، لیکن قدرتیں دیکھ کے اس کے پیٹ کے اندر میں نے 3 پنکھے لگا رکھے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے۔ ایک پنکھے سے پیشاب بن رہا ہے، دوسرے پنکھے سے گوبر بن رہی ہے، تیسرے پنکھے سے تیرے لیے بہترین دودھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصاً سائغاً للشاربین۔ پھر تجھے پیتا ہے، پینے کے بعد تجھے مزہ آتا ہے، صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ کبھی پینے سے پہلے میرا بندہ غور کر لیا کرنا، یہ تیرے لیے نکالنے والا۔ مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، اے میرا ابا جان، میری کفالت کرنے والا خدا کا نبی زکریا، مجھے دینے والا۔ علماء کہتے ہیں اللہ کا فرشتہ ایک صبح آتا، وہ صبح موسم کا پھل رکھ جاتا، دوسرا شام کو آتا، وہ شام کو رکھ جاتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مریم نے صبح کا پھل رات کو کھایا ہو، رات کا پھل صبح کھایا ہو، یا صبح کا پھل دوپہر کو کھایا ہو۔ اللہ صبح بھی تازہ دیتے، دوپہر کو بھی تازہ دیتے، رات کو بھی۔ کبھی باسی فروٹ نہیں ملا، کبھی باسی کھانا نہیں ملا۔ ایک وقت کا دوسرے وقت میں اللہ نے نہیں دیا، ایک دن کا اللہ نے دوسرے دن میں۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا، فرمایا سمندر میں ایک پہاڑی نکلی، پہاڑی پہ اللہ کا ایک بندہ جا پہنچا، پہاڑی پہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگا۔ اللہ پاک نے اس کے رزق کا سامان کیا، اللہ پاک نے سمندر کے اندر اس پہاڑی پہ اس کے لیے ایک انار کا درخت لگایا۔ صبح بھی انار اس کے لیے لگ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے توڑ کے، شام کو اس کے لیے تازہ لگتا ہے، شام کو توڑ کے کھاتا ہے۔ پینے کی ضرورت آئی، اس پہاڑی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے میٹھا پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کر دیا۔ 500 سال تک آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ انار کھاتا رہا، میٹھے پانی کا چشمے کا پانی پیتا رہا۔ اس کو موت آئی، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے گیا، اللہ حساب و کتاب لینے لگے۔ وہ بندہ بولنے لگا اللہ میاں میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے، پھر بھی تو میرے حساب لیتا ہے، 500 سال تک بندگی کی ہے، جلدی مجھے جنت دینا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا نہیں نہیں اس کو یہیں روکو، روک لیا گیا۔ پھر اس نے بات کی، اللہ میاں کہنے لگے میرا بندہ آج تو بڑا ناز کر رہا ہے، میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری 5 سال کی بندگیاں اس ایک انار کے دانے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ سمندر میں تیرے لیے درخت لگایا، صبح بھی تازہ شام کو بھی تازہ، سمندر میں تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس پانی کا ایک گھونٹ کا مقابلہ بھی تیری 500 سال کی نیکیاں۔ کہنے لگا اللہ میاں اگر نیکیاں نہیں تو پھر میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بخشش؟ اللہ پاک نے کہا ہاں نیکیوں پہ بخشش نہیں، وہ تو ایک انار کا دانہ نہیں، میں چاہوں تو اپنی رحمت سے تجھے بخش دو۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے ککھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے۔ آہا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے پھر ککھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے۔ ان اللہ یرزق من یشاء
بغیر حساب، وہیں رہی۔ اس حجرے کے ایک مشرق کی طرف اپنا مصلی بچھایا، تہجد بھی وہیں، نفل بھی وہیں، فرائض بھی وہیں گزاری۔ جوانی آئی، کبھی حجرے سے باہر نہ نکلی، حجرے کے اندر بندگی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، لوگو او میری امت کی عورتوں، تم بھی اپنے گھروں کے اندر، حجروں کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ مسجد کے لیے بنا لیا کرو۔ کبھی مریم کی سنت پہ عمل، نام تو مریم اپنا بھی رکھو، نام تو مریم بیٹیوں کا بھی رکھو، لیکن کبھی کبھی مریم کی سنت پہ عمل کر لیا کرو۔ گھر میں ٹی وی کی جگہ تو بن گئی، وی سی آر کی جگہ تو بن گئی، تمہارے کپڑے ٹانگنے رکھنے کی جگہ تو بن گئی، بستروں کی فکر تو ہو گئی، بیڈ کی جگہ تو تم نے بنا لی، فریج کی جگہ تو تم نے بنا لی، کچن اور برتن کی جگہ تو تم نے بنا لی۔ کبھی تم نے اس پہ غور بھی کیا کہ مریم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں مسجد بھی بنا لیں؟ فرمایا پوری مسجد نہ بنا، کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیا کر کے میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کروں۔ گھروں میں جگہ مخصوص کیا کرو، جگہ۔ کبھی اسلام پہ انسان غور کرتا ہے۔ آقا نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے سارے گھر میں بچے گھومتے ہیں، کہیں بچہ پیشاب کرتا ہوگا، گھر میں کبھی جانور بھی ہوتے ہیں، کوئی لوگ کتا بھی رکھتے ہیں، گائے بھینس بکری بھی گھر میں ہوتی ہے، کبھی جانور کھل گیا وہ بھاگتا ہوا کہیں پیشاب کرتا رہا، اگرچہ جگہ سوکھنے سے پاک تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کیا خیال ہے ایک مسجد نہ ہو، چھوٹی سی جگہ جہاں تیرا مصلی بچھا رہے۔ اور نمبر 2 فرمایا تیری جگہ ایک چھپی ہوئی ہو، گھر والوں مردوں کو پتا ہو جہاں تو نماز پڑھتی ہے، اس لیے کہ کچھ دن تیرے مہینے میں ایسے بھی آتے ہیں جن دنوں میں تو نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو اگر تو سارے گھر میں پڑھتی ہوگی، اللہ چاہتا ہے تیرے ان دنوں پر اس حالت پہ پردہ پڑا رہے۔ غور کر کہ اس حالت پہ پردہ پڑا رہے کہ کیا مرد دیکھیں گے آج تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ بھائی کہے گا نماز نہیں پڑھی، باپ کہے گا نماز نہیں پڑھی، بیٹا کہے گا نماز نہیں پڑھی۔ اب تو سب کو بتا تو نہیں سکتی کہ میری حالت یہ ہے، فرمایا اس لیے کونے میں جگہ بنا لیا کر تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، تو اپنے خدا کو یاد کر لیا کر۔ کیا حکمت ہے اسلام کے اندر۔ اور پھر نمبر 3 کہا مرد تو مسجد میں جائیں گے، ان کے لیے مسجد ہے تو بھی تو مسجد بنا لے، تجھے ہم گھر میں ثواب دیں گے، تجھے ہم ان سے بھی زیادہ دیں گے۔ ایک حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا یہ گھر میں مسجد چھوٹی سی بنا لے، مینار محرابیں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ محراب اسی مسجد میں ہوتی ہے، اس مسجد میں گھر والی میں محراب، بس ایک چھوٹی سی اونچی جگہ بنا لے جہاں تیرا مصلی پڑا رہے کہ یہ تیری نماز کی جگہ۔ تو حضرت مریم صلوات اللہ علیہا نے حجرے میں کونے میں مشرقی سائڈ پر، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، مشرقی سائڈ پر مصلی لگایا۔ اس وجہ سے آج تک عیسائی لوگ جو ہیں یہ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا وہاں عبادت کرتی۔ اب ایک دن بیٹھی عبادت کر رہی تھی، ایک دن بیٹھی عبادت کر رہی تھیں، اچانک پہلے نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی وہ آیا، نہ کبھی وہ گیا، اچانک دیکھا سامنے ایک آدمی آ گیا۔ کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلی، نیک پاک باس بزرگ عورت حجرے میں رہنے والی، اچانک ایک آدمی آ گیا، ڈر گئی۔ اور قرآن کہتا ہے وہ جانتے ہو آدمی کون تھا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے جبرائیل کو آدمی بنا کے بھیجا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، 16ویں سپارے میں پہلے کہانی جو ہے وہ میں چھوڑ دیتے ہیں ہم، تاکہ اصل جو بات ہے ہم اس موضوع پہ پوری کہانی آپ کے سامنے آ جائے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا میرا محبوب اب تجھے مریم کی کہانی سناتے ہیں، ذرا یاد کرنا، قرآن میں پڑھنا، غور کر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا
مکانا شرقیا، جب وہ سارے گھر والوں سے الگ ہو کر، سارے لوگوں سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرنے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب مصلی بچھا کے بیٹھ گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، فرمایا ایک تو حجرہ الگ، دوسرا حجرے کے دروازے پر اس نے پردہ بھی لگا دیا، مجھے عبادت کرتے کوئی دیکھے نہیں۔ کیا حالانکہ حجرہ بھی الگ تھا، پردے کی پابندیاں دیکھ کتنی ہو رہی ہیں۔ فاتخذت من دونہم حجابا، دروازے کی اوٹوں اور سوراخوں پر بھی اس نے پردہ لٹکا دیا، کوئی دیکھے نہیں۔ اتنے پردوں میں ایک دن حیران اللہ کو بیٹھی یاد کر رہی ہیں، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہمارا بھیجا ہوا نمائندہ، ہمارا بھیجا ہوا آیا، کون؟ جبرائیل، روحنا، ہماری نشانی آئی۔ قرآن نے جبرائیل کو روح اللہ بھی کہا ہے، ہم نے اسے بھیجا، ہم نے اصلی شکل میں نہیں بھیجا، اصلی صورت میں نہیں بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک بہترین خوبصورت نوجوان اپنے وجود میں پورے کا پورا انسان بنا کر ہم نے جبرائیل کو بھیجا۔ اب جبرائیل آئے، پردے میں اللہ کو یاد کرنے والی نے اچانک جو ایک مرد کو دیکھا تو گھبرا گئی، دیکھا جو کبھی نہیں تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عیسیٰ کو، جبرائیل کو اصلی شکل و صورت میں بھیج دیتا تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ مریم دیکھ کر اور ڈر جاتی، اس لیے کہ جبرائیل کی اصلی شکل و صورت، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر زمین کے سنٹر میں کھڑا ہو جائے تو اس کے سینے سے پوری زمین بھر جائے گی، اتنا بڑا جبرائیل، اس کا ایک کندھا مشرق کی انتہا میں، دوسرا مغرب کی انتہا میں، سینہ فرمایا شمال کی انتہا میں، پیٹھ جنوب کی انتہا میں، قد آسمان تک پاؤں زمین پر، اتنا بڑا وجود۔ میرے آقا نے جبرائیل کو پہلی دفعہ اصلی شکل و صورت میں غار حرا میں دیکھا، میرے آقا بھی گھبرا گئے۔ کبھی سنا ہے علماء؟ میرے آقا اتنا گھبرائے، گھر آنے تک اتنی سردی لگی، اتنی کپاہٹ جسم پہ آئی، اما خدیجہ کو آ کر کہا زملونی زملونی زملونی، خدیجہ کمبل اڑا دو، رضائیاں اڑا دو، میں کانپ رہا ہوں، آج ایسا وجود دیکھا جو تیرے محمد نے کبھی نہیں دیکھا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ۔ میرے آقا نے جبرائیل کو اصلی شکل و صورت میں 3 دفعہ دیکھا۔ کتنی دفعہ دیکھا؟ 23 سال میں 3 دفعہ دیکھا۔ پہلی رات، پہلی کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی، کون سی؟ اللہ کرے تو بھی جبرائیل کو دیکھے، آمین کہہ لے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات بھی جبرائیل آتا ہے، اس رات بھی۔ میرے آقا نے پہلی رات غار حرا میں دیکھا، پھر میرے آقا نے ایک دفعہ اور دیکھا، پھر میرے آقا نے معراج کی رات جب لینے آیا تو اس رات بھی اصلی صورت میں دیکھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے کسی اور نبی نے جبرائیل کو اصلی صورت میں نہیں دیکھا، میں نے دیکھا۔ اور اگلی بات بھی ہانگ کانگ والوں تمہیں بتاتا چلوں، اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھا ہے، حضرت خدیجہ بھی فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھا ہے۔
اور بیان بھی کرتی ہیں دیکھا کیسے. حضرت خدیجہ بھی یہی کہتی ہیں, حضرت عائشہ بھی یہی کہتی ہیں. آقا ہمارے ساتھ بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے, جبرائیل آئے اور دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا کر آ کر کہنے لگے, آقا اللہ بھی آپ کو سلام کہتے ہیں, اور اللہ آپ کی بیوی عائشہ کو بھی سلام کہتے ہیں, اللہ آپ کی بیوی خدیجہ کو بھی سلام کہتے ہیں. میں جبرائیل بھی آپ کو سلام کہنے آیا ہوں, آپ کی بیویوں کو بھی سلام کہنے آیا ہوں. اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ایک حدیث میں جنگ بدر کے حالات جب بیان کیے گئے, قربان جاؤں آقا نے ارشاد فرمایا میری امت میں یا عائشہ نے جبرائیل کو دیکھا یا عائشہ کے ابا ابو بکر نے میدان بدر میں جبرائیل کو لڑتے دیکھا ہے, اور کسی نے جبرائیل کو نہ آدم نے دیکھا, نہ موسیٰ نے دیکھا, نہ ابراہیم نے دیکھا, نہ اسماعیل نے دیکھا, نہ داؤد نے دیکھا, نہ سلیمان نے دیکھا. دیکھا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یا پھر آقا کی بیوی حضرت عائشہ تیری میری اماں فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھ سے جبرائیل کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں آقا نے جبرائیل کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایک دفعہ جبرائیل نے اللہ پاک سے کہا اللہ میاں میں تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے کہا جنت کی سیر کر لو. اللہ نے جبرائیل کو 600 نور کے پردے رکھے ہیں, وہ 600 نور کے پروں کے ساتھ اڑتا رہا. 6 مہینے تک اڑ کے جنت دیکھی. 6 مہینے کے بعد ایک دن تھک ہار کر اللہ کے آگے عرض کرنے لگا اللہ میاں تیری جنت کتنی باقی رہ گئی؟ اللہ پاک نے کہا جبرائیل کیا ہوا؟ کہا اللہ میاں میں تو تھک گیا. کہا 600 نور کے پروں کے ساتھ 6 مہینے تک اڑتا رہا, تو تھک گیا. کہا اللہ میاں میں تھک گیا, تیری جنت اور کتنی باقی ہے؟ کہا جبرائیل یہ تو چھوٹی سی جنت ہے جو میں نے چھوٹے سے جنتی کو دینی ہے, پتہ نہیں بڑے جنتیوں کی کتنی بڑی جنت ہوگی. اللہ کرے تجھے مجھے اللہ یہی چھوٹی جنتی دے دے, چھوٹی دے دے. لیکن آقا نے ارشاد فرمایا نہ. آہا کیا تعلیم ہے میرے آقا. کہا نہ اللہ سے جنت مانگنا تو بڑی مانگنا, اور جنت الفردوس مانگنا, چھوٹی نہ مانگنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میری امت کی شان میں اللہ نے چھوٹی جنت نہیں رکھی. او میاں اللہ سے جب بھی مانگو بڑی چیز مانگو, اللہ سے جب بھی مانگو بہت کچھ مانگو. فقیر سے مانگو پتہ چل جائے گا اس کی جیب میں اتنا ہے اتنا ہی دے گا. جیب کترے کو پتہ ہوتا ہے اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, وہ بندے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے یہ 1000 کی پارٹی ہے یا 100 کی پارٹی ہے, سمجھیں. یا تویزوں والوں کو پتہ چلتا ہے, یہ جو تویز بیچتے ہیں نا لوگ, یا ان کو پتہ ہے. لوگ آئے جی دعا کروا کے, جی کتنے والی دعا کریے؟ 100 والی 1000 والی. کہ جی میں دعا کرانا. اس نے کہا بھائی جتنا میٹھا ڈالو گے اتنا ہی ہوگا نا, ہاں کچھ لے کے آؤ, کچھ لے کے جاؤ. ککڑ لے آ پتر لے جا. یہ بکرے مانگتا ہے. اچھا ایک اور پتہ کہتے کیا, کالے رنگ کا مرغا ہو اس کی وہ ٹوٹی کاٹ کر اس کے خون سے تویز لکھنا ہے. اب نہ دینے والا سوچتا ہے نہ وہ بے ایمان سوچتا ہے ابھی خون تو ویسے ہی حرام ہے, اب حرام چیز سے تویز لکھا ہوا تیرے کام کیا آئے گا؟ خون حرام ہے, وہ حلال جانور کا بھی ہو حرام ہے. گوشت میں خون مل جائے حرام ہے. تو نہ ایمان سے کہو وہ جو ٹوپی والا خون ہوتا اس سے جو تویز لکھا گیا یہ حلال ہے ہیں؟ تو اپنی بیوی کو بھی بھیجتا ہے جاؤ مولوی صاحب کو تویز لے ہیں, وہ شام کو آ جاتی ہے مرغا لینا ہے, تو بھی جیب سے نکال کے دیتا ہے جا لے جا. اس بے ایمان بھی شام کو ہانڈی بنی ہوتی ہے. یا جیب کترے کو پتہ ہوتا ہے یا اس کو پتہ ہوتا ہے مرید کی جیب میں کتنا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خدا سے جب بھی مانگو بڑی مانگو, اللہ سے جب بھی مانگو بڑی جنت مانگا. جنت زور سے کہہ دو نا, جنت اللہ کرے سب کو ملے. آمین کہہ دو زور سے, اللہ کرے. ہاں اگلی بات کروں گا تو
آمین کہو گے 70 حوریں ملیں گی. ہوں زور نال آخیا نے 70 حوریں ملیں گی. ہوں تے آمین آخو. ایک آدمی آخر جی سانو اتنے نہیں ملتی اتنے کہ ملتا نا. اگے جی سانو اتنے بھی ٹرکھایا ہوا اگے بھی ٹرکھان گے. جنہوں بس وہ اتنے ہو رہا انہوں نے بھی اتنے ملن گیا سانو کہنے دنیا نے. اگے بادشاہ لندن جاؤ اتنے بڑی ہورا نظر آدی نے. ہاں لندن چ ہورا نظر آدی. ہاں قرآن کہتا ہے کہ ان حوروں کا آج تک کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا جو ہوں گی. وہ حور اگر آج دنیا پہ نظر ڈال لے، آقا نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دنیا میں رات ہی نہ ہو، دنیا میں رات ہی نہ ہو اگر وہ حور ایک نظر دنیا پہ ڈال لے. یہ تے گند بھریاں حوراں نے نا، وہ پاک حوراں. وہ ہاں یہ شراب گندی، وہ شراب پاک. کہتا ہے جی بادشاہ قرآن تے لکھے نہیں جی شرابن تو اتنے شراب ملے گی. اتنی اسی پیتی تھے اتنی ایک ہی شے ہوئی نا جی، وہ بھی شراب یہ بھی شراب. یہ مسئلے بڑے نکالتے جی. قرآن میں لکھا ہے شرابن طہورا، وہاں شراب ملے گی. یہ ایویں تسی مولویاں حرام کیتی ہے. جدو خدا خود کہندا جی شراب دیاں گا، یہ نہیں سوچتا بھی یہ شراب پی کے کتے طرح رات کو روڈ تے پیا ہے تے او شراب پی کے تو تینوں نور ملے گا. یہ شراب پیتا ہے تو تجھے نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ بیٹی کی پہچان. تو جانور سے بھی بدتر. وہ شراب پیے گا تجھے خدا کا دیدار ہوگا. وہ شراب پیے گا تجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. وہ شراب پیے گا تیرے اندر نور آئے گا. ارے یہ گند بلا، وہ نور والی نہ اس کا مقابلہ اس سے کر رہا ہے بھلا. کہا جبرائیل یہ جنت تو چھوٹے سے جنتی کی ہے جو 6 مہینے تو اڑ اڑ کے دیکھتا رہا. اللہ پاک ہم سب کو جنت دے. اب حضرت مریم کے آگے جو آ کے کھڑے ہوئے، اللہ پاک نے بھیجا انسان بنا کر. کیا بنا کر بھیجا؟ انسان بنا کر. اور انسان بھی نوجوان بنا کر. اب وہ بھی نوجوان تھی، پاک باز، بند حجرے میں اللہ کی بندگی کرنے والی. اچانک جو اپنے سامنے ایک مرد کھڑے دیکھا تو گھبرا گئی. کیا ہو گئی؟ لیکن گھبرانے میں بھی اپنے ہوش قابو رکھے. اپنے ہوش، پاک باز تو تھی نا. اب اسے کہنے لگی جو مرد نظر آیا، قالت، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے آنے والا تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے. اگرچہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن تیرا چہرہ بتا رہا ہے. انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تیرے سے دور ہو جا اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. کیا قرآن. قالت، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن. اچھا اللہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہی ہوں. لفظ بھی رحمان لائی. لفظ بھی علماء بڑے موتی بیان کر کہ اللہ بھی نہیں لائی، لفظ رحمان لائی کہ مہربانی کا لفظ لاؤں تاکہ اس کو میرے اوپر ترس آئے اور چلا جائے. ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے حجرے سے نکل جا. قال انما انا رسول. جب جبرائیل نے دیکھا یہ خوف زدہ ہو گئی، زبان سے بولنے لگے ڈر نہیں، مجھے اس نے بھیجا ہے. انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا. ڈر نہیں، خوف زدہ نہ ہو مریم، مجھے اس رب نے بھیجا ہے جس کی پناہ تو مانگ رہی ہے. کیوں آیا؟
کہا اس نے یوں کہا لِأَحَبَ اللہ کی غلام زکیہ، تجھے نیک بیٹا، تجھے اچھا بیٹا، بزرگ بیٹا، زکیہ، زکا والا، عقل والا، سمجھ والا، فہم والا۔ اللہ نے کہا خوشخبری دے آؤ، کماری لڑکی ہو، شادی نہ ہوئی ہو، اسے خبر مل جائے تیرے ہاں بچہ ہونے والا ہے، کیا ہوگا؟ قالت، حیران ہو کے کہنے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ خوشخبری دینے والا تو نے مجھے پریشان کر دیا، بھلا میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اک بغیا، اور دوسری قسم بازاری عورتوں کی ہوتی ہے، میں کوئی بازاری عورت بھی نہیں۔ بغیہ یہ کنجری کو کہا جاتا ہے، بغیہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ لکھتا ہے جو مجھے نہیں مانتے یہ سارے کنجریوں کی اولاد ہیں، اس نے بھی لفظ بغیہ لکھا ہے، یہ کنجریوں کی اولاد ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ وہ جب اسمبلی میں مسئلہ چل رہا تھا، بھٹو تو پہلے مان نہیں رہا تھا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں، تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے وہ کتاب سامنے رکھی کہ جی وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کنجری کا بچہ، آپ ان کو مانتے ہو کہ ان کو؟ مانتا تو میں بھی نہیں۔ اس نے کہا تو بھی کنجری کا بچہ، وہ بادشاہ اس نے تجھے کہا، اچھا بھٹو نے کہا اچھا، اس نے مجھے کہا چلو ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، باقی قرآن حدیث جتنے سنا ہے نہ مانا، نہ جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں جی، بڑے پڑھے لکھے ہوتے، لیکن جب آئے نا لکھو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ، انہوں نے کہا اسمبلی کے ممبر کتنے نہیں مانتے ہو؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیجیے، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کتاب دیکھو، اس نے کہا سارے کنجریوں کی اولاد۔ اچھا ہمیں کنجریوں کی اولاد کا؟ ٹھیک ہے جی یہ غیر مسلم ہے۔ قالت، کہنے لگی انا یکون لی ولد، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیا، میں بازاری عورت نہیں، کیسے ہوگا؟ جبرائیل کہنے لگا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، کذالک کما نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا۔ کہا کیسے ہوگا؟ کہا اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کے لیے کوئی چیز مشکل، اس کے لیے کوئی چیز مشکل، ماں باپ ہوں، بیٹا نہ دے، بیٹی نہ دے، قدرتیں اس کے ہاتھ میں۔ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، چاہے بیٹیاں دے دے۔ کارخانہ کس کے ہاتھ میں؟ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے بیٹے دے دے۔ او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ چاہے تو جوڑے جوڑے دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہے باپ بھی تندرست ہو، ماں بھی تندرست ہو نہ دے، حکیم زور لگا لیں، ڈاکٹر زور لگا لیں، طویل فروش زور لگا لیں، نہ دینے پہ آئے تو کوئی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جانتا ہے کس کو دوں کس کو نہ دوں، وہ جانتا ہے کس کو بیٹے دوں کس کو بیٹیاں دوں، وہ جانتا ہے کس کو بے اولاد رکھوں، سارے راز اسی کے پاس، سارے راز۔ جبرائیل کہنے لگے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہا تیرا رب کہہ رہا ہے یوں دے دوں گا، میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ،
تجھے جو خدا بیٹا دے رہا ہے اس بیٹے کو لوگوں کے لیے جہان کے لیے نشانی بنائے گا. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ آج کی بات نہیں، اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں ہزاروں سالوں سے یہ فیصلہ ہوا پڑا ہے کہ ہم نے تجھے دینا ہے، ہزاروں سالوں. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فیصلہ ہو چکا ہے. فَحَمَلَتْهُ، طریقہ بھی خدا نے عجیب نکالا. اب وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے وہ باتیں کر رہی ہے، منہ جو کھلا حضرت مریم کا، جبرائیل نے پھونک ماری، جبرائیل نے پھونک ماری. بس فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. آثار شروع ہو گئے. پہلے بند کمرے میں تھی، اب اور تنہائی ڈھونڈی. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اب بستی چھوڑ دی، اب بیت المقدس سے 8 میل دور پہاڑوں کے دامن میں چلی گئی. آج بھی وہ جگہ، آج کل تو وہاں شہر ہے، اسے بیت اللحم کہا جاتا ہے. آج کل جو شہر ہے جہاں لڑائیاں چل رہی ہیں آج کل فلسطینیوں کی، لبنان کی، وہاں جا پہنچی. اس زمانے میں پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کی غار تھی، دامن تھا، جہاں جا کر بیٹھ گئے. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. آئے ہائے، اللہ پاک نے پہاڑ کے دامن میں کھجور کا درخت پیدا کیا. کس کا؟ کھجور. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ پاک نے قرآن میں کہا، لوگوں میں نے تمہارے لیے پاک درخت پیدا کیا، وہ بھی کھجور کا. کھجور کو قرآن نے پاک درخت کہا. کیا کہا ہے؟ پاک درخت. اس لیے میرے آقا کی عجیب سنت ہے، روزہ کھجور سے کھولتے تھے. حالانکہ فروٹ دوسرا بھی پاک ہے، لیکن قرآن نے کھجور کو علی الاعلان کہا یہ پاک ہے. میرے آقا اسی سے روزہ کھولتے تھے. اور میرے آقا کی سنت یہ تھی، یا آپ ایک دانہ کھاتے یا 3 کھاتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی ترک کھجور ہوتی تازہ، کبھی خشک کھجور ہوتی. بس میرے آقا یہی پانی کا گھونٹ پیتے نماز ہوتی. میرے آقا کی افطاری یہ تھی. اب اللہ پاک نے ان کے لیے کھجور کا درخت پیدا کر دیا. اب یہ کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھی. اب اپنی حالت پہ رونا آیا، خوف، قوم کیا کہے گی. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. عجیب لفظ ہیں. یا لیتنی مت قبل هذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا، میرا نام و نشان تک نہ ہوتا. نیک پاک باز میرا خاندان کیسا، اب کیسے ہوگا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی. حالانکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا کرنا گناہ ہے، لیکن اگر ایسے موقع آ جائیں تو ایسا موقع یہ مریم کی سنت ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، میرا نام و نشان نہ ہوتا، ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اب جبرائیل اللہ نے دوبارہ بھیجا. اب قرآن دیکھ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جبرائیل کو سامنے نہیں بھیجا کہیں دوبارہ نہ گھبرا جائے. اب وہ اونچی جگہ پہ کہیں بیٹھی ہیں، جبرائیل اوٹ میں کھڑا ہوا، وہ بھی نیچے، وہ بھی، اور وہاں سے آواز لگ فناداها من تحتها، نیچے سے ہم نے آواز دی اللہ تحزنی، غم نہ کر اے میرے پیدا ہونے والے عیسیٰ کی اماں، گھبرا نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا،
کھجور ہم نے لگا دی، بس نظر تو ڈال، تازہ کھجوریں پیدا کر دیں گے، اور تیرے نیچے جہاں تیرا پاؤں ہے ذرا ایڑی تو لگانا، ہم نے تیرے نیچے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ خدا کیسا بندوبست کر رہا ہے، کھجور بھی پیدا ہو گئی، پانی کا چشمہ بھی۔ اب قرآن خود کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اصول قرآن دے رہا ہے مریم ذرا کھجور کے درخت کو ہلانا تیرا کام ہے، آرام سے نہ بیٹھیو، محنت کرے گی تو آئے گا، محنت کرے گی تو سنت دیکھ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ بس اس کو ہلانا ہمارا نام لے کر تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں اتارنا ہمارا کام ہے، رُطَبًا جَنِيًّا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي۔ تمہیں قرآن کی بات علمی بتاتا چلا، جب وہاں خوف زدہ تھی، کھانے پینے کی فکر تھی، تو اللہ پاک نے پہلے کھانے کی چیز بتائی کہ ہم نے کھجور تیرے لیے، اور پھر فرمایا کہ پانی کا چشمہ۔ پہلے کھانے کا سامان کیا ہے، پھر پینے کا سامان کیا، لیکن جب کھانے پینے کا ٹائم آیا تو وہاں قرآن نے پہلے کھانے کو رکھا ہے پھر پینے کو رکھا ہے۔ اس لیے عام طور پر آدمیوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ پہلے کھاتے ہیں پھر پیتے ہیں۔ پہلے آپ کھانے کے بعد پانی پیتے ہو نا بھائی، کہ پہلے پی کے کھانا کھاتے ہو؟ ہیں بھائی، کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں، سنت یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کھانے کے درمیان پانی پیتے، یا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے سانس لے کے پھر پانی پیتے۔ جلدی جلدی پانی اس لیے کہ کبھی کبھی کھانا گرم ہوتا ہے، اوپر سے ٹھنڈا پانی پینے سے انسان کی صحت کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے فوری طور پر 80 تو بادشاہ کہہ ڈبے گھی کھا کھا کے، کیوں کھا کھا کے، وہ تو ٹھنڈے پانی ہے، پھر کیا جی دل دی بیماری ہو رہی، ڈاکٹروں کے پاس بھاگے جی گیس بڑی ہو رہی ہے، پھر علاج جاری ہوتے ہیں۔ عجیب حکمتیں ہیں میرے آقا کی سنت کہ کھانے کے دوران پانی پی لو، یا کھانے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر پانی پینا، فوراً پانی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کھجور کا درخت تھا۔ درخت کون سا تھا؟ آج کل کرسمس کا درخت کون سا ہے؟ کیوں ہے؟ کھجور ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ کھجور تو نہیں نہ ہوتی، اتنی بات بتا دو، کھجور تو اب قرآن کہتا ہے وہ کھجور تھی، ان لوگوں نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت حسین جب کربلا میں گئے تو اونٹ پہ سوار تھے۔ آج کل کیا بنا ہوا ہے؟ آج کل کیا بنا ہوا ہے؟ گھوڑا، اور گھوڑے کا نام ہوتا ہے مولا۔ کیا لاہور میں گھوڑے کا جلوس نکلا ہوا تھا، وہ پیچھے مرید کھڑا تھا، گھوڑے نے جو نہ ماری لات، پیٹ میں جا لگی، وہ بے ایمان کہتا ہے مولا آرام، مولا آرام، مولا یہ مولا ہے۔ وہ 11 مہینے سواریاں کھینچتا ہے، لوہاری سے بھاٹی، بھاٹی سے لوہاری، کوچوان جو ہے نا چھانٹے بھی لگاتا ہے، محرم آتا ہے وہ خدا بن کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، مت ماری گئی قوم۔ 11 مہینے سواریاں، وہ بھی 6 اور وہ بھی لاہور کے پہلوان، اور وہ بھی بٹ موٹے موٹے ہیں، چھانٹے لگے، مار کھائے، محرم آیا وہ خود مولا، جس کو دیکھ عورتیں جا رہی تھی جی نیانے نو تھلیوں دی لگا دیو جی، یہ گھوڑوں کے نیچے سے گزر رہے ہو بھائی، کیوں؟ ہائے ہائے برکت آئے گی، اس میں گھوڑے دے تھلے برکت ہوندی ہے، کیوں بھائی؟ یہ اسے دے نام برکت ہے تے تھانوں مبارک بھائی، اسی کا نام برکت ہے۔
مسلمان سنی مسلمان گیا کھڑا کیے جی زیارت کر کے دی جی مولا دی. حضرت حسین اونٹ پہ سوار تھے, اللہ کی قسم اونٹ پہ, حدیثوں میں آتا ہے اونٹ پہ سوار تھے, گھوڑا نہیں تھا. اب وہ اونٹ پہ سوار ہو, تم زیارت کرو گھوڑے کی. یہ کرسمس والوں والا مسئلہ نہیں کہ وہ تھا کھجور کا درخت, یہ زیارت کرائیں تمہیں سرو کے بوٹے کی. وہ تھے اونٹ پہ سوار, تمہیں زیارت ہو گھوڑے کی. چلو گھوڑا بھی کوئی ہوتا ایک رنگ کا ہوتا کہ ایک سال میں کالے رنگ کا, دوسرے سال میں سفید رنگ کا, تیسرے سال میں وہ کسی اور رنگ کا, سمجھے. اب یہ زیارت تو نہیں نا بھائی, تسی ایمان بھی دے آندے ہو جیب وچ پیسے بھی نال, ایک ہی ہے جی اکھیں نظر بھی نال ہے. نظر اللہ نیاز حسین, اور انے آ جاندے نے بساں وچ پاکستان نظر اللہ نیاز حسین بچیاں والے ہو ہیں, تھوڑے سفر بھی خیر, ایک مسلمان جیب سے پیسہ نکالتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین, پیسے بھی لے جاندہ ہے, تھوڑا ایمان بھی لے جاندہ ہے. تسی کدے نہیں سوچیا؟ تو کبھی کبھی پرانے آدمیوں کے ساتھ تم لاہور کے پل کے راوی سے سفر کرنا نا, جب بس گزرتی ہے نا, وہ بھی جیب سے جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ دریا راوی میں پھینکتے ہیں. وہ کی کرتے جی راوی. اکثر آدمی پرانے جو ہیں نا وہ چینج جیب میں جتنا ہوگا اس میں ڈال دیں. وہ ہندو جو کرتے ہیں نا, جب وہ ان کے جو دریا ہے نا, کیا نام ہے ان کے, گنگا جمنا, جب وہاں سے گزرتے تو ہندو کا عقیدہ ہے جیب میں جتنا پیسہ ہو ادھر ڈال دو, نہیں ڈالو گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. اب یہ مسلمان بھی راوی کے پل سے گزر رہا ہوتا ہے, جیب سے پیسے وہاں پھینک رہا ہوتا ہے, پیسے بھی جاتے ہیں ایمان بھی جاتا ہے. اب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے. کس کے نیچے؟ کھجور کے درخت کے نیچے ہے. اب حضرت مریم تھی اکیلی, تیرا میرا گھروں میں بچہ پیدا ہو, یا دائی آئے یا ہسپتال میں لے جائیں نرسیں آئیں. اب حضرت عیسیٰ دنیا میں آ رہے ہیں, نہ کوئی دائی تھی نہ کوئی نرس تھی, اکیلی حضرت مریم تھی, نہ کوئی بڑی عورت پاس تھی. اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, علماء نے لکھا ہے حضرت مریم کو جب تکلیفیں شروع ہونے لگی, اللہ پاک نے جنت کی حوروں سے کہا, اللہ پاک نے جنت میں رہنے والی حوروں سے کہا, حورو ایسی مریم پہ تمہیں کروڑوں کو قربان کر دو, جاؤ میری مریم کو تکلیف ہو رہی تھی. کہیں اس کے دل میں یہ نہ ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, لوری کون دے گا, اس کو اٹھائے گا کون, جاؤ نا تم. حضرت مریم لیٹی ہوئی ہیں, جنت کی حوریں آتی ہیں, عیسیٰ کو جھولی دے رہی. حضرت عیسیٰ کو غسل دینے والی حوریں تھی. کون تھی؟ حوریں تھی. اب حضرت مریم کے آگے رکھا گیا. حضرت مریم نے دیکھا, قرآن عجیب لفظ کہتا, وَقَرِّ عَيْنَا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا. آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا, آنکھوں کو, دل میں سوچ بھی تھی بغیر خاوند کے ہوا, لیکن اب آنکھوں کو ٹھنڈک بھی مل رہی ہے. وَقَرِّ عَيْنَا. آہا, اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. مریم اگر اس حالت میں تجھے کوئی آدمی دیکھ لے, پوچھے کون ہے, فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. او سوال کرنے والا, میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتی اس لیے کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. خاموشی کا, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. بات نہ کریو. چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا اس زمانے میں, اب چپ کا روزہ اتنا ضرور ہے کہ روزے کی حالت میں تھوڑا بولا کرو. روزے کی حالت میں تم تھوڑا بولتے ہو, اے اللہ, افطاری کے ٹائم جب آتے ہو تو بات جو شور ہوتا. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. 40 دن کے جب حضرت عیسیٰ ہو گئے, کتابوں میں آیا گود میں لیا. اللہ پاک نے کہا مریم اب میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں کچھ دکھا دیں, کچھ اور دکھانی ہے, اس کو گود میں لے اپنی بستی میں واپس جا. اللہ میاں کیسے جاؤں, میرے گھر والے بڑے نیک تھے, میرا خاندان بڑا نیک تھا, سوال ہوگا مریم یہ کہاں سے لائی, کیسے آیا. اللہ میاں میں تو جواب نہیں دے سکوں گی, روؤں گی, اپنی عزت کو بچاؤں گی, کیا جواب.
کہا فلن اکلم اليوم انسیا، میری مریم تو نے جواب کوئی نہیں دینا۔ لوگ جب سوال کرنے لگے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا، تیرا کام ہوگا، تیری صفائیاں پاک دامنیاں بیان کرانا میرا کام۔ فاتت به قومها تحملو، جب قوم میں لے کے آئیں، قالوا یا مریم، ہائے ہائے، کہنے لگے مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تو بزرگ خاندان کی، تیری ماں کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، نفل پڑھتے بھی، تہجد پڑھتے بھی تیرے لیے نذریں اور منتے مانتے بھی ہم نے تیری ماں کو دیکھا ہے، تیرے باپ کو بیت المقدس میں امامت کراتے بھی ہم نے دیکھا ہے، اس کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، بزرگی تیرے خاندان کی ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ کیا چیز لے کے آئی ہم سوچ نہیں سکتے، مریم تو بھی ایسی ہوگی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، فاشارت الیہ، اللہ نے کہا مریم تو چپ ہو جا، تیرا کام نہیں بولنا، اب میرا کام۔ فاشارت الیہ، بس اشارہ کر دے۔ اللہ میاں کدھر کا ادھر، اشارہ جو کیا، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہنے لگی مریم ہمارے سر کے بال ایسے سفید تو نہیں ہو گئے کہ ہم دھوپ میں کھڑے رہے ہوں، ہم نے ہزاروں دنیا میں بچے پیدا ہوتے دیکھے، ایسا نہیں دیکھا کہ بغیر خامن کے آ جائے، ہمیں بیوقوف نہ بنا، سچ بتا یہ کیا ہے؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا آج تک کبھی ایسا بھی ہوا کہ ماں کی گود میں اتنے دن کا بچہ بولنے لگ جائے؟ ہم بے وقوف ہیں؟ اللہ قرآن میں تیسرے سپارے میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا، فی المہد وکہلا ومن الصالحین، میرا عیسیٰ گود میں بھی بات کرے گا، کہولت کی عمر میں بھی بات کرے گا، دو جگہ، فی المہد وکہلا، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، مہد کہتے ہیں، عام طور پر پاکستان میں ہائی اسکولوں کی دیواروں پہ حدیثیں لکھی بھی ہوتی ہیں، ہائی اسکول میں کہیں کہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ دوسری حدیث لکھی بھی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مرد مسلمان، مرد و عورت پر فرض ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ہمارے علاقے میں تو ہیں بھائی، آپ کے علاقے میں پتہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، ہمارے علاقوں میں ہیڈ ماسٹروں کو حدیثیں بھی آتی ہیں، اب پتہ نہیں آپ کے علاقہ میں جو ہے وہ دوڑے ماہی ان کو آتے ہوں، لیکن ہمارے علاقے میں حدیثیں بھی آتی ہیں، وہ دیواروں پہ لکھتے ہیں، عمل ہو نہ ہو لکھتے ضرور ہیں، عمل ہو نہ ہو لکھتے۔ مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، لحد کہتے ہیں قبر کی گود کو، اور کہل، کاف ہے لام ہے دو اکھی، دو آنکھوں والی، یہ کہتے ہیں جوانی سے جب بندہ ڈھلتا 40 سال کے بعد۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ 2 دفعہ لوگوں کے سامنے عجیب بات کریں گے، ایک مہد میں، دوسرا کہولت کی عمر میں۔ آقا نے ارشاد فرمایا مہد کی بات وہ تھی جو عیسیٰ ماں کی گود میں کر گئے، اب کہولت کی بات وہ ہوگی جب آسمان سے اتر کے 40 سال کی عمر میں لوگوں کے سامنے آئے۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں، اللہ پاک نے 3 بچوں کو بچپن کی عمر میں بلایا، اور تینوں بچے اسی وقت بولے جب کسی کی پاک دامنی کو بیان کرنے کا ٹائم آیا۔ قرآن کی کہانی یاد کرنا، میرے یوسف پہ بھی تہمت لگی نا،
جب بادشاہ کی بیوی نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی، یوسف آگے بھاگا، بادشاہ کی بیوی پیچھے بھاگی، دروازے خود بخود کھلتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، کنڈے کھلتے گئے، بھاگتے بھاگتے دروازے پار کیے، بڑے دروازے پہ پہنچے، بادشاہ سامنے کھڑا ہے، بیوی کی دیوانگی بھی دیکھی، یوسف کے بھاگنے کو بھی دیکھا۔ اب پریشان جو ہوئی تو فوراً پینترا بدل کے کہنے لگی اس نے میری عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، کہا نا اس نے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہوئے، نظریں اوپر اٹھائیں، خدایا تیرا کام